مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آیا؟ تو کہنے لگا ہاں 2 دفعہ۔ کہا ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی، ایک عورت ایک تختہ پہ جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، اس نے وہاں بچہ جنا تو آپ نے مجھے کہا اس عورت کی جان نکال لے، تو مجھے اس بچے پہ بہت رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا جو ابھی پیدا ہوا ہے اور بیچ پانی میں۔ اور ایک شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ کم بخت نے اتنی جان لگا کر جنت بنائی، تو نے دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے پر ہی جان نکال لی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں خبر بھی ہے کہ یہ شداد کون ہے؟ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کایا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پانی کی سطح پر بہتے بہتے یہ تختہ ایک بستی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پنگٹ پر دریا کے کنارے کچھ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے۔ اچانک ایک کی نظر اس بچے پر پڑی تو وہ لوگ دریا میں کود گئے اور تختے کو کنارے کھینچ لائے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ ماں مر چکی ہے، بچہ بے یار و مددگار تختے پر زندہ سلامت موجود ہے۔ وہ لوگ بچے کو لے کر بستی میں آئے اور پھر اسے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ اتفاق سے سردار بے اولاد تھا۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر سردار کا دل بسج گیا اور اس نے بچے کو اپنا بچہ مان کر اسے اپنی نگرانی میں لے لیا۔ یہ بچہ جب 8-9 سال کی عمر کا ہو گیا تو ایک دن اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اتنے میں بادشاہی وقت کی سواری کی آمد کا شور اٹھا۔ بادشاہ کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اور اس کے کارندوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کی خاطر سب لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، مگر یہ بچہ نڈر اور بے باک سڑک پر اکیلا کھڑا رہا۔ شاہی سواری گزر گئی۔ شاہی سواری کے پیچھے اس کا عقبہ حافظ دستہ پیدل آ رہا تھا۔ ان میں سے ایک سپاہی کو راستے میں سفر کے دوران کہیں سے سرما کی ایک عجیب و غریب ڈبیا مل گئی تھی۔ اتفاقاً اس سپاہی کی نظر کمزور تھی اور اس کو ایسی سرما کی بہت ضرورت تھی جو آنکھوں میں ڈالنے سے بینائی کو بہتر کر دیتا، لہذا اس نے وہ سرما بحفاظت اپنے پاس رکھ لیا، لیکن آنکھوں میں لگانے سے کہیں اس کی بچی کچی بینائی بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے یہ سرما پہلے کسی اور پر آزمانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس سپاہی کے ذہن میں آیا تو قریب ہی وہ یتیم بچہ کھڑا تھا۔ سپاہی نے سرما کی جانچ کرنے کے لیے جو ہی سرائی بچے کی آنکھوں میں پھیری تو اسے زمین کے تہ میں موجود چیزیں بھی نظر آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے پوشیدہ ہے۔ بچہ بہت مکار تھا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سرما لگانے کی وجہ سے میری آنکھوں میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی ہے۔ بچے کی چیخ و پکار سن کر سپاہی نے سرمے کی ڈبیا پھینکی اور چلتا بنا۔ شاہی قافلہ گزر جانے پر بچہ سرما کی ڈبیا اٹھا کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی سردار کو سارا واقعہ سنایا۔ سردار بڑا خوش ہوا۔ سردار نے کہا کہ ہمارے پاس آدمیوں اور گدوں کی کمی نہیں، تم سرما لگاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، جہاں کہیں خزانہ پاؤ تم ہمیں بتا دینا، ہم نکال لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بچے کی نشاندہی پر وہ لوگ کھدائی کر کے خزانے نکالنے لگے اور تھوڑے ہی عرصے میں صاحبی ثروت بن گئے۔ بچہ جوان ہوا تو اس نے پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو چکی تھی۔ زمین کے تمام پوشیدہ خزانے اس کے نظروں میں تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بہت سے آدمی اپنے ساتھ ملا لیے
اور اپنی طاقت میں روز بروز اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے قرب و جواد کے تمام سرداروں کو زیر کیا اور خود سردار بن بیٹھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس قدر مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لے لی اور اسے مغلوب کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ اس بادشاہ کو تاریخ میں شداد اور اس کی قوم کو قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قوم عاد موجودہ یمن اور عمان کے علاقے میں کوئی 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مال و اولاد سرسبز کی تو اور طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اپنے بادشاہ کی طرح رعایا بھی اللہ تعالیٰ کی سرکش تھی۔ اس کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، مگر وہ لوگ بغاوت و سرکشی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے راہ ہدایت پر چلنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کو اکثر توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ایک دن شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف بیان کرنے کے لیے کہا۔ شداد جب جنت کا نقشہ اور اس کی نعمتوں کے احوال کے بارے میں سن چکا تو بدبخت کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسے جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی سلطنت کے نامی گرامی معمار اکٹھے کیے اور ارم کے مقام پر جنتی اراضی کی تعمیر شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ایک مضبوط پستیل کی تعمیر کا کام شروع کیا، پھر اس نے اس کے اندر شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی روا کر دی اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی جنت میں یہ پن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون کھڑے کیے گئے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اس جنت میں اس وقت قدم رکھے گا جب یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب معماروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو اس نے ایک عالیشان لشکر تیار کیا اور پوری جاہ و جلال کے ساتھ اپنی تیار کردہ جنت کے نظارے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شداد کو اپنی خود ساختہ جنت دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور شداد کو بھی یہ وعید سنائی۔ شداد نے 3 شرائط پوری کرنے کے لیے کہا، اگر میری جان تمہارے خدا کے حکم سے قبض ہونی ہے تو مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں اپنی جنت کے اندر ہوں اور نہ باہر، مجھے موت اس وقت آئے جب نہ میں زمین پر ہوں اور نہ آسمان پر، فرشتہ میری جان اس وقت قبض کرے جب نہ دن ہو اور نہ رات۔ شداد جب اپنی تیار کردہ جنت کے پاس پہنچا تو سورج آدھا اندر تھا اور آدھا باہر۔ ابھی اس کے گھوڑے کا اگلا پاؤں خود ساختہ جنت کے اندر تھے اور پچھلے پاؤں باہر کہ شداد نے اپنی جنت کو دیکھنے کی خوشی میں بے خود ہو کر گھوڑے پر سے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ زمین پر تھا اور نہ آسمان پر کہ فرشتے اجل حاضر ہوا۔ شداد کی تینوں باتیں پوری ہو گئی اور فرشتے نے اس کی جان اس حالت میں قبض کر لی۔ تو دوستو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دونوں یا اگر کسی پر ترس آیا تو وہ شداد تھا۔ ایک بار جب وہ یتیم ہو کر دریا کی موجوں کے رحم کرم پر تھا، اور دوسری بار جب اس نے اپنے جتن کر کے
اپنے لیے جنت بنوائی، مگر موت نے اس کو دیکھنے کی مہلت بھی نہیں دی۔